أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس جانور کو بھی غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دی جائے، مثلا گنج بخش کا بکرا، چشتی اجمیری کی گائے یا فلاں شاہ کا مرغا، تو یقیناً وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور اہلا کا لفظ ذبح کے علاوہ اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ اہلا کا معنی آواز بلند کرنا ہے، لہٰذا جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا اس میں ایسی خباثت آ گئی جو مردار میں بھی نہیں، کیونکہ مردار پر تو صرف اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مگر ما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے میں اس جانور کی روح اس کے خالق کے سوا دوسرے کے نام پر بھینٹ چڑھا دی گئی۔ یہ آیت شریفہ قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے، سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3، انعام 145 اور یہاں سورہ نحل 115 میں۔ تمام مقامات پر نظر ڈال لیں، اس کے معنی ما رفع الصوت بہ لغیر، یعنی جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، نہ کہ ما ذبح باسم غیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، گو یہ اس میں بطریق اولا داخل ہے، جس کی بنا پر بعض مفسرین نے اوہلا کی تفسیر ذبیحہ کی ہے، جو اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر اور بیان واقعہ کے لیے ہے۔ ہمارے دور میں اس نئے شرک کا وقوع ہوا ہے، اس بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اسے خوب حل فرمایا ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی اس پر شاہد عدل ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، اس کی تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3 اور سورہ انعام آیت 145۔ واللہ تعالی عالم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس جانور کو بھی غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دی جائے، مثلا گنج بخش کا بکرا، چشتی اجمیری کی گائے یا فلاں شاہ کا مرغا، تو یقیناً وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور اہلا کا لفظ ذبح کے علاوہ اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ اہلا کا معنی آواز بلند کرنا ہے، لہٰذا جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا اس میں ایسی خباثت آ گئی جو مردار میں بھی نہیں، کیونکہ مردار پر تو صرف اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مگر ما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے میں اس جانور کی روح اس کے خالق کے سوا دوسرے کے نام پر بھینٹ چڑھا دی گئی۔ یہ آیت شریفہ قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے، سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3، انعام 145 اور یہاں سورہ نحل 115 میں۔ تمام مقامات پر نظر ڈال لیں، اس کے معنی ما رفع الصوت بہ لغیر، یعنی جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، نہ کہ ما ذبح باسم غیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، گو یہ اس میں بطریق اولا داخل ہے، جس کی بنا پر بعض مفسرین نے اوہلا کی تفسیر ذبیحہ کی ہے، جو اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر اور بیان واقعہ کے لیے ہے۔ ہمارے دور میں اس نئے شرک کا وقوع ہوا ہے، اس بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اسے خوب حل فرمایا ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی اس پر شاہد عدل ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، اس کی تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3 اور سورہ انعام آیت 145۔ واللہ تعالی عالم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے،
پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس جانور کو بھی غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دی جائے، مثلا گنج بخش کا بکرا، چشتی اجمیری کی گائے یا فلاں شاہ کا مرغا، تو یقیناً وہ جانور حرام ہو گیا۔ اور اہل کا لفظ ذبح کے علاوہ اس کو بھی شامل ہے، کیونکہ اہل کا معنی آواز بلند کرنا ہے، لہٰذا جس پر غیر اللہ کا نام آ گیا اس میں ایسی خباثت آ گئی جو مردار میں بھی نہیں، کیونکہ مردار پر تو صرف اللہ کا نام نہیں لیا گیا، مگر ما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے میں اس جانور کی روح اس کے خالق کے سوا دوسرے کے نام پر بھینٹ چڑھا دی گئی۔ یہ آیت شریفہ قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے، سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3، انعام 145 اور یہاں سورہ نحل 115 میں۔ تمام مقامات پر نظر ڈال لیں، اس کے معنی ما رفع الصوت بہ لغیر، یعنی جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، نہ کہ ما ذبح باسم غیر اللہ، یعنی جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، گو یہ اس میں بطریق اولا داخل ہے، جس کی بنا پر بعض مفسرین نے اہل کی تفسیر ذبیحہ کی ہے، جو اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر اور بیان واقعہ کے لیے ہے۔ ہمارے دور میں اس نئے شرک کا وقوع ہوا ہے، اس بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اسے خوب حل فرمایا ہے، اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تفسیر عزیزی اس پر شاہد عدل ہے۔ فمن استر غیر باغ، اس کی تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ آیت 173، مائدہ 3 اور سورہ انعام آیت 145۔ واللہ تعالی عالم۔